اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین وارواحنا العالمین لتراب مقدم الفدا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. درود بھیجیں محمد و آل محمد کی ذات اقدسہ پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکتیں، مغفرتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اس مہینے کے بعد مقام تقویٰ پر فائز فرمائے. ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. ہم سب کو قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا قدردان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر محفل کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقدس. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے چند چیزیں دا ہیومن سٹوری میں ہم نے بیان کی تھی، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم سٹوری نہیں سنا رہے ہیں، ایسی سٹوری جو آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے، وہ سٹوری میں سے دا ہیومن سٹوری میں سے وہ نقطے کہ جس میں انسان کی حق کی باطل کے ساتھ جنگ ہے اور حق کا کیا رول بنتا ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں شیطان اور ابلیس کی کیا پالیسیز ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ پوری موومنٹ چلی، اور یہ بعد میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کو کس طرح کنٹینیو رکھا. وہ والا اسلام اوریجنل اسلام ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ بہت سے لوگ ہم پر اعتراض کرتے کہ آپ نبیوں کو نہیں مانتے. اب تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دی کہ آپ لوگ انبیاء کو نہیں مانتے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ جس طرح مانتے ہیں شاید زیادہ گہرائی سے مانتے ہیں، زیادہ معرفت کے ساتھ مانتے ہیں. تو وہ یہ ایک پوری ایک تحریک ہے، اور اس میں ہم سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا رول کیا ہے. اگر ہم لوگ حضرت نوح کے زمانے میں ہوتے تو ہم کس طرف کھڑے ہوتے؟ حضرت نوح کے ساتھ ہوتے یا حضرت نوح کے اگینسٹ میں ہوتے؟ ٹھیک ہے. حضرت آدم کے زمانے میں اگر ہوتے، حضرت ہبۃ اللہ کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں، حضرت ادریس کے زمانے میں، صحیح. اگر ہم لوگ اس جگہ پر ہوتے تو ہمارا رول کیا ہوتا، اور اگر آج ہیں تو ہمارا رول کیا ہے. ٹھیک. اب جو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی بہت خوبصورت انداز سے آیتوں کو بتایا ہے، اور اس کی تشریح کی ہے سورہ ہود میں اور سورہ قمر میں. ویسے تو کتنی صورتیں ہیں کہ جس میں جہاں حضرت نوح کا تذکرہ ہے، لیکن سورہ ہود اور سورہ قمر، سورہ نوح بھی ہے 29 نمبر پارے میں، اس میں بھی اپنی جگہ پر، لیکن ان دو سے میں زیادہ ریفرنسز دوں گا. دیکھیے کہ وہاں تک ہماری بات پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جب اپنی شکایت، اپنی ساری رپورٹ اللہ کو پیش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب وہ وقت آنے والا ہے عذاب کا، جو لاسٹ میں آپ کو ساری سٹوری سنائی تھی کہ مومن بھی 1/3 رہ گئے تھے. ٹھیک. آج یہ بھی سن لیجئے پھر بعد میں بھول نہ جاؤں کہ حضرت نوح کے ساتھ جو ابھی ساری سٹوری ہوگی اب آخری فیز میں، تو جو لوگ طوفان نوح کے پر جو کشتی میں سوار ہوئے تھے اور جو بچ گئے تھے، وہ 80 لوگ تھے. 80 لوگ، یعنی 950 سال تبلیغ کے بعد صرف 80 لوگوں نے ایمان قبول کیے. یہ پتہ ہونا چاہیے. اب وہ والا فیز میں اس کو شروع کرنے لگا ہوں. آپ لوگ انشاءاللہ اس کو اور سے سماعت فرمائیں گے بھی اور سلائیڈز بھی دیکھیں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت نوح کو کہ آپ پورا وہ ایک سفینہ نوح ہے نا، پوری ایک بڑی کشتی جو ہے وہ آپ تیار کریں، تو حضرت نوح علیہ السلام سے جب بھی مومن پوچھتے تھے کہ کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، تو حضرت نوح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوتا تھا وہی بتاتے تھے. تو یہ جو ہے وہ مومنوں کو طوفان نوح سے بچانے کے لیے، اس عذاب سے بچانے کے لیے
مومنوں کے لیے یہ ایک نجات کی کشتی تھی، ٹھیک۔ اور یہ اس کے آگے بتاؤں گا اس میں کنسٹرکشن میں اگلے پورشن میں کہ کتنی بڑی تھی، یہیں سائز بھی آ جائے گا۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام نے چھپ کے نہیں بنائی، سب کے سامنے بنا رہے تھے۔ دو چیزیں ہوگی۔ تیسری چیز، اسی لیے سب لوگ جو ہے وہ مذاق اڑا رہے تھے، جو کافر تھے وہ ان کا مذاق بنا رہے تھے، ٹھیک۔ اب سوال ویسے میں نے یعنی ابھی کیونکہ میرے ذہن میں آ گیا تو بتاتا چلو، کیوں مذاق بنا رہے تھے؟ کیوں مذاق بنا رہے تھے؟ مذاق اس لیے بنا رہے تھے کہ اس جگہ پر کوئی نزدیک میں کوئی ریور نہیں تھا، کوئی لیک نہیں تھا، کوئی اوشن نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ہوگا وہ مذاق ہی بنائے گا کہ یہ یہاں سے دریا تک کیسے جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور لیکن حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ ہے، تو اس لیے یہ ایک مذاق کی سٹوری۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ ٹیکنالوجی جو ہے اس زمانے کی اور آج کی بھی آگے ذکر ہوگا۔ ابھی بھی آپ لوگ نیٹ پر سرچ کیجئے، وہ جو ویوز ہوتی ہیں وہ 12 میٹر سے اوپر ہو تو ابھی کے لیے بہت بہت بڑے آرک جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے سفینے، بڑی بڑی کشتیاں، وہ ابھی بھی ڈوب جاتی ہیں، بیلنس نہیں رکھ پاتی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو تھی کشتی، یہ اس کی لینتھ دیکھیے 600 میٹر اور ویڈتھ دیکھیے 400 میٹر اور ہائٹ 40 میٹر، تو آپ خود اندازہ لگائیے کتنی بڑی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ آج کل بھی 12-15 میٹر بھی کی ویوز بھی وہ نہیں برداشت کر پاتے، الٹ جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اب یہ دیکھیے گا یہاں کیا ہوا، اس قسم کی کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی۔ اب یہ چیز بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ سمجھتے رہیے کہ دا میپ آف آرک اینڈ اٹس نیل ور سینٹ بائی گاڈ۔ آیت بھی قرآن کی یہ ہے کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعُوا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ آپ ہماری وحی کے نتیجے میں، ہماری وحی کے سامنے، ہمارے سامنے یہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری ٹیکنالوجی جو ہے وہ حضرت نوح کو کیسے آ گئی، اتنی بڑی کشتی بنانا کیسے آ گئی، آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک و حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ ایڈوائس دیتے رہیں کہ یوں بناؤ، یہ بناؤ، یہ بناؤ، یہ بناؤ، ٹھیک ہے۔ بس ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آرڈر اور انسٹرکشن ملتی رہی اس کے مطابق بنتی رہی، حتیٰ کہ ہمارے پاس وہ بھی ہے، آیت بھی ہے قرآن کی ذات الواح و دسر، کہ حتیٰ وہ جو لکڑی تھی اس کو بھی بتائے گا، وہ ساج کی لکڑی تھی۔ ساج ایک لکڑی ہوتی ہے، عام لکڑی تو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی اتنے بڑے طوفان کو اتنے عرصے میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بتایا، اور وہ بھی بتایا کہ کیسے ہونے چاہیے، وہ مربع ہونا چاہیے، مستطیل ہونا چاہیے، یہاں تک بتایا۔ پھر اب یہ اس کو توجہ رکھیے گا، اب جب حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی انسٹرکشن دے رہے تھے اس کے مطابق بنا رہے تھے، اب جب ساری بنا لی، آخر پر اس سے آخر سے پہلے وہ جو لکڑی یا لکڑی کو بالآخر کیل کے ساتھ لگانا ہوتا ہے، وہ میخ اور کیل جو ہوتے ہیں، وہ بھی ہزاروں کیل اور لاکھوں کیل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے کے بھیجے تھے، ٹھیک ہے۔ وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب جب کمپلیٹ ہونے لگی آخر میں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 5 اور کیل جو ہوتے ہیں، نیل جو ہوتے ہیں، وہ دیے۔ اب یہ دھیان سے سنیے گا، ٹھیک، 5 آخر میں رہ گئے، اور یہ کہا کہ یہ 5 کیل جب آپ لگائیں گے تو یہ کشتی جو ہے وہ بالکل مکمل ہو جائے گی اور یہ نجات دے دے گی مومنوں کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخر میں جب وہ کیل اٹھایا ایک، تو دیکھا کہ عجیب ایک نور ساتھ بلند ہوا ہے، وہ متحیر ہو گئے، ڈر گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے حضرت نوح کو کہا کہ یہ نور جو ہے وہ آخری نبی و آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ ان کا نور ہے، یہ ان کے اسم کے نام کا آپ کیل لگائیے اور رائٹ سائڈ پر سب سے آگے لگائیے۔ تو انہوں نے لگایا، اس کے بعد دوسرا کیل اٹھایا تو اس میں سے بھی ایک عجیب نور وہ جو ہے وہ پھوٹا۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ اسی آخر الزمان نبی کے وصی ہیں، یہ علی ابن ابی طالب ہیں، یہ ان کا نور ہے، ان کے نور سے آپ لگائیے۔ لیفٹ سائڈ پر حضرت نور نے وہ دوسرا کیل لگایا، تیسرا کیل جب اٹھایا تو اس سے ایک عجیب نورانیت آئی۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ آخری نبی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد دختر اطہر ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کیل کو، وہ جو پہلا کیل جو نورانی کیل تھا رسول اللہ کا، اس کے ساتھ لگائیے۔ چوتھا کیل اٹھایا، اس میں سے بھی نور بلند ہوا، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ ان کو جو لیفٹ پر کیل لگایا تھا، جو نور تھا علی ابن ابی طالب کا، اس کے ساتھ لگائیے، اور یہ ان کے بیٹے حسن مجتبیٰ ہیں۔ ٹھیک، اب جب آخری کیل اٹھایا اور اس میں سے ایک عجیب روحانیت اور نورانیت باہر آئی، اور جب اس کو لگایا تو وہ ایک عجیب رطوبت اور خون جاری ہوا۔ تو حضرت نور ایک دفعہ پریشان ہو گئے، حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون سا نور ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سرور کائنات کے نواسے ہیں اور علی اور زہرا کے بیٹے ہیں، ان کا نام حسین ابن علی ہے، یہ مظلومیت کے ساتھ شہید ہوں گے، اور جس طرح یہ والا طوفان ہے اس سے کہیں بڑھ کر کربلا کی سرزمین پر ایک طوفان ہوگا جس میں یہ شہادت دیں گے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی ساری سٹوری سنی تو حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بس یہ مصائب جو ہے وہ ہم لوگ اپنی طرف سے نہیں کرتے، بلکہ میری روایات ہیں کہ یہ سفینہ کمپلیٹ ہی تب ہوا ہے کہ جب پنجتن پاک کے انوار آخر میں اس سفینے میں شامل ہوئے، ورنہ یہ کمپلیٹ ہی نہ ہوتا، ورنہ یہ نجات ہی نہیں دے سکتا تھا۔ اب یاد رکھیے کہ یہ اس کے بعد سے پوری علامت بن گئی۔ ہمارے پاس بھی اگر حدیثیں ہیں کہ مثلو اہل بیت ہی، رسول فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کس کی طرح ہے؟ کہ سفینۃ نوح کے سفینے کی طرح ہے، کہ جو بھی اس میں سوار ہو جائے گا بچ جائے گا، جو بھی اس سے دوری کرے گا ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد پورا یہ سفینہ اور کشتی جو ہے یہ علامت بن گئی ہے نجات کی۔ کس کی وجہ سے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے انوار کی وجہ سے، نور کی وجہ سے۔ ایک دفعہ پنجتن پاک کی زوات پر درود بھیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہ عذاب شروع ہوا ہے، یرحمک اللہ، طوفان شروع ہوا ہے، اور طوفان آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے لیکن آپ تھوڑا سا آج اور سنیے، ٹھیک ہے؟ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیت یہ ہے حتی اذا جاء امرنا، کہ جب ہمارا امر آتا ہے، امر آتا حکم آتا ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ امر کیا تھا؟ طوفان تھا، صحیح؟ آسمان سے جب بھی لفظ امر آئے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز ہے، اور یہاں بھی ایسے ہوا۔ آسمان سے ہمارے پاس کوئی پکچر نہیں ایسی، اگر کوئی ہو تو آپ بتائیے گا کہ جو آیات اور روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ آسمان سے وہ ڈراپ آف واٹر وہ نہیں ہوئے، قطرے نہیں نازل نہیں ہوئے بارش کے، بلکہ کیا ہوا ہے؟ جس طرح فلڈ آتا ہے اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے، اسی طرح آسمان سے ایسے ہی پانی آیا، اور زمین سے بھی ایسے ہی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، آیت ہے کہ زمین سے بھی اتنا زیادہ، اتنے جیسے چشمے ہوتے ہیں جیسے پھوٹتے ہیں حضرت نوح کے گھر سے، اس تنور سے یہ جاری ہوا، اور پورا جس طرح آسمان سے تھا اسی طرح زمین سے وہ یہ پانی پانی تھا، پانی پانی تھا، اور کوئی جگہ نہیں۔ روایت یہ ہے، آیات اور روایت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو اب دیکھیے گا، آپ سارا تصور کیجئے کہ زمین کا پانی آسمان کے پانی کے ساتھ مل گیا، کیا چیز ہوگی وہ؟ یہ عذاب ایسا تھا، زمینی پانی جو تھا اور آسمانی جو پانی تھا وہ آپس میں کنیکٹ ہو گیا، مل گیا، یہ آپ منظر تصور کیجئے، یہ عذاب تھا۔ اب سوال اگلا پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس قسم کی چیز تھی تو پھر یہ جو ہے
یہ اتنا بڑا سفینہ، اتنی بڑی کشتی، اس ٹائم تو انجن بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، کہ انجن کے ذریعے سٹارٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس زمانے میں جو ٹیکنالوجی تھی وہ یہ کوئلے کے ذریعے سے موو کرتی تھی کشتیاں، لیکن یہ اتنا بڑا جو میں نے آپ کو سائز بتایا ہے تو یہ تو کوئلے سے بھی جل کے موو نہیں کرنے والا تھا، اتنا بڑا طوفان، اتنا بڑا اگر طوفان ہو تو وہ کیسے سٹارٹ ہوگا، کیسے چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے، میں نے جو آیت پڑھی سورہ ہود کی آیت، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سوار ہوئیے نوح، کس چیز کا نام لے کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کا نام لے کے۔ وہ کون تھے؟ وہ پھر وہی پنجتن پاک کے اسماء الحسنہ الہی، یعنی پنجتن پاک۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر وہی نام لیے، اور انہی ناموں نے ہی، اس نام لینے کی دیر تھی نوح کی زبان سے جب یہ جاری ہوئے، اس کے بعد یہ جو کشتی تھی اتنی بڑی، اس نے موو کرنا شروع کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، ان کے انوار کا، ان کے نور کا رول دیکھیے کہ کیا ہے، اور پھر اس کو جو بھی اس کا ٹریک تھا اس طرف وہ جانا شروع کیا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو طوفان تھا پوری دنیا میں آیا یا نہیں، کسی خاص جگہ پر آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس ٹائم جتنی بھی دنیا تھی، جو بھی آباد تھی، اس سب جگہ پر آیا، ٹھیک ہے، جتنے بھی پاپولیشن تھی منیمم اتنا آیا، لیکن علامہ طباطبائی بھی فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے قرائن اور شواہد کہ سب جگہ پر آیا۔ دیکھیے میں نے اس دن بھی کہا میڈیٹیرین سی، جو سارے اوشن اور سی ہیں سارے، یہ حضرت نوح کے طوفان سے پہلے ہمیں کسی جگہ پر نہیں ملتا، یہ طوفان نوح کے بعد یہ سارے اوشن ملتے ہیں، یاد رکھیے بات۔ آپ لوگ اگر جیوگرافی پڑھتے ہیں یا سوشل سٹڈیز پڑھتے ہیں تو حضرت نوح کے طوفان کے بعد یہ سارا میپ جو دنیا کا، آپ سارے کے میڈیٹیرین ہے جی، یہ ریڈ سی ہے، یہ پرشین گلف ہے، یہ سارے جو ہوئے ہیں اس کے بعد سے یہ بنے ہیں سمندر میں، پہلے یوں نہیں تھے، ٹھیک۔ دوسرا ایک اور سوال بھی پوچھتے ہیں، وہ یہ کہ یہ جب عذاب آیا تو بچے تو قصوروار نہیں ہوتے، چھوٹے بچے، ان کا کیا بنا؟ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا اس طوفان میں؟ تو اس کا جواب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دیا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دیا کہ طوفان نوح سے 40 سال پہلے تک کوئی بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، اب 40 سال جو آخری ہیں اس میں بچہ پیدا ہوا، یعنی اب جو بھی تھا منیمم جو بھی تھا ایج میں وہ 40 ایئرز کا تھا، 40 ایئرز سے چھوٹا بچہ کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر چھوٹا بچہ ہوتا تو اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹوں بچوں کو تو عذاب نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ منیمم جو ایج تھی تاکہ 40 سال میں اس پر حجت تمام ہو جاتی اللہ کے نبی کی طرف سے، بس منیمم جو اس میں سوار تھا جو شخص بھی، وہ 40 ایئرز کا تھا، اس سے اوپر ہی تھے سب، ٹھیک ہے۔ اب جو ہمیں احادیث میں چیزیں ملتی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بہت خوبصورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ 40 دن تک وہ اوپر سے آسمان سے پانی، اور 40 دن تک نیچے زمین سے بھی پانی، اور ہر طرف ڈارکنیس، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، ٹھیک ہے، کمپلیٹ ڈارکنیس، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، ایک عجیب وحشت تھی، ٹھیک ہے۔ حتیٰ جو اس میں سوار بھی تھے وہ بھی مطمئن نہیں تھے، وہ بھی ایک دفعہ پریشان تھے۔ آپ خود تصور کیجئے، ہر طرف پانی ہے، جب بھی کوئی دیکھے اندھیرا پانی، تو کیا ہوگا ان لوگوں کے لیے، کیسا تصور ہوگا۔ پھر ایک جگہ پر جب یہ کشتی آئی تو اس کشتی نے گھومنا شروع کر دیا، تو پھر بھی سارے جو اندر تھے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ تھی سارے مومنین، وہ ایک دفعہ سہم گئے کہ اب کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ جگہ جو آپ گھوم رہے ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں، تو پوچھا گیا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، یہ مکہ ہے، تو آپ اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، اور یہ جو کعبہ ہے یہ باقی بچا ہے، باقی ساری زمین پر پانی پانی ہے، لیکن اللہ کے معجزے کی وجہ سے، ڈیوائن ہونے کی وجہ سے اس جگہ پر پانی نہیں ہے، اس لیے آپ اس کے سائڈوں پر طواف کر رہے ہیں،
ٹھیک، اب کچھ ٹائم گزرا تو طواف کرنے کے بعد کچھ اور ٹائم گزرا تو کہتے ہیں کہ ایک منجدھار، ایک پھر ایسا ہول کہ جس کے پاس کشتی جو ہے وہ گھومنے لگ گئی. جب گھومی تو بہت خطرناک طریقے سے وہ گھومی. جب گھومی تو سارے حضرت نوح علیہ السلام بھی اور سارے جو سوار تھے ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ اب نہیں بچیں گے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہی نبی کا نواسہ ہے حسین، یہ اسی جگہ پر نبی کی زندگی کے بعد 61 ہجری میں یہ جو آپ کا طوفان ہے اس سے کہیں بڑا طوفان ہوگا، اور یہ اپنے سارے خاندان کو دین اسلام کے لیے لٹا دے گا، اور یہ سب سے بڑی قربانی ہوگی، یہ سب سے بڑا ذبح عظیم ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب تفصیل کے ساتھ دوبارہ حضرت جبرائیل سے امام حسین علیہ السلام کی کہانی سنی تو پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دیا. کہا کہ یا اللہ تجھے اس ہستی کا واسطہ، ہمیں اس منجدھار سے، اس مشکل سے نجات دے دے. تو روایت میں یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی رو رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا اور اس عظیم کشتی نے نجات پائی. اور قریب تھا کہ یہ کشتی غرق ہو جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں انہیں کربلا کی زیارت کروائی اور امام حسین علیہ السلام کے طفیل ان سارے مومنوں کو نجات دی. اس کے بعد جب آخر پر یہ کشتی جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، کہ اے آسمان پانی اپنا روک دو، اے زمین آپ بھی اپنا پانی روک دو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب اس پہاڑ کے قریب، جودی پہاڑ کے قریب اس کشتی کو روک دیا جائے. جیسے یہ کشتی، اب سارا طوفان رک گیا 40 دن کے بعد جب رکا تو یہ اتنی بڑی کشتی کوہ جودی کے، جودی ماؤنٹین کے قریب آ کے رکی. جیسے ہی رکی تو ایک عجیب لرزہ آیا. ایک دفعہ ایسے طریقے سے رکی کہ وہ سارے سوار جو تھے وہ ڈر گئے کہ پہلے تو بچ گئے تھے لیکن لگ رہا ہے کہ اب نہیں بچیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ آپ انہی اسماء کا، اسماء حسنہ الہی کا اور انوار اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام اپنی زبان سے لیجئے تاکہ یہ جو کشتی ہے وہ صحیح طریقے سے رک سکے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر پنجتن پاک کے نام لیے اور اس کے صدقے میں کشتی کوہ جودی پر رک گئی. ٹھیک، اور اس سے رکنے کے بعد جو ہے وہ اب جتنے لوگ تھے 80 لوگ تھے، اس میں انسانوں کے علاوہ ایک پورا پورشن انسانوں کا تھا، ایک پورا پورشن برڈز پرندوں کا تھا، ایک پورا پورشن جانوروں کا تھا جو حیوان ہوتے ہیں، پیٹس ہوتے ہیں، اور ایک جو وحشی جانور ہے ان کا تھا. یہ 4 پورشن میں یہ سارا سفینہ بنا ہوا تھا. اب جب وہ سارے لوگ اترے، یہ کوہ جودی تھا، ٹھیک ہے، عراق میں. تو اس کے بعد ایک نئی سویلائزیشن شروع ہوئی. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بتاتا چلوں، پھر تفصیل اس کی بعد میں بتاؤں گا کہ اس کشتی میں ایک اور بھی 80 لوگوں کے علاوہ ایک اور بھی موجود تھا وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہی وہ بھی بچ گیا تھا. اگر وہ نہ بچتا تو یہ حق اور باطل کی جنگ آگے کنٹینیو نہیں رہنی تھی. وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا. ٹھیک، اب جب یہ کشتی رکی ہے اور 80 لوگ اترے ہیں کوہ جودی کے قریب یا کوفہ کے قریب یا موصل کے قریب، جو بھی ہے مختلف روایتیں، تو اب یہ لوگ سارے با ایمان لوگ ہیں، ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ بلیک سٹی وائٹ سٹی والے نہیں ہیں، مکس نہیں ہیں. یہ اب سارے، اسی لیے حضرت نوح کو دوسرا باپ کہتے ہیں، بشریت کا دوسرا باپ ہے، سیکنڈ. پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے حضرت نوح. اب حضرت نوح کے بھی یہ جو 80 لوگ ہیں یہ بالکل صاف خالص لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ حضرت نوح کا ساتھ دیا انہوں نے.
ٹھیک ہے. اب یہاں سے اب وہ جو بچ گیا ہے جن اور جو شیطان ہے، وہ اب دوبارہ سے یہ 80 لوگوں کو کس طرح خراب کرتا ہے، یہاں سے ایک اور سٹوری شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب جب یہ ساری سٹوری ہو چکی، طوفان رک گیا، سارے نیچے اتر گئے، ایک اور شہر بسایا گیا، مدینہ تو ثمانون اس کو بولتے ہیں، کوفہ کے ساتھ، یا مختلف روایتیں ہیں. ابلیس یہ جو شیطان تھا، اس نے حضرت نوح سے ہم کلام ہوا، کہا کہ میں آپ کو نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت نوح نے کہا کہ مجھے تیری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح کو کہا کہ نہیں، اس کی یہ بات سن لو، کیونکہ اے نوح آپ کے کام کی ہیں یہ باتیں. وہ باتیں کیا تھیں جو طوفان نوح کے بعد شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتائی؟ وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ ہے کہ یہ شیطان نے کہا کہ اے نوح، لفظ وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ میں آپ کو 2 نصیحتیں کرتا ہوں، اور تمام خوش بختی اور بدبختی کی بیس اور بنیاد یہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ شیطان سے حضرت نوح نے پوچھا کہ وہ کون سی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ پہلی یہ چیزیں اگر آپ نے اس کے پر عمل کر لیا، اس کے اگینسٹ میں عمل کر لیا تو خوش بخت ہیں، اگر اس پر اسی کو فالو کیا تو بدبخت ہیں. یہ مرکز اور محور ہے اور سینٹرل پوائنٹ ہے بدبختی کا. پہلی چیز شیطان نے کہا کہ حسد تمام بدبختیوں کی، تمام گناہوں کا محور اور مرکز ہے. تو حضرت نوح نے پوچھا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا وہ حسد ہی تھا جس کی وجہ سے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور میں بدبخت ہو گیا ہوں. ٹھیک. پھر کہا دوسری چیز جو تمام محور ہے بدبختیوں کا، وہ کیا چیز ہے؟ ہرس، لالچ. اور آپ کے جو جد آدم تھے، جب انہیں کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، انہیں ہرس ہوئی اور وہ گئے. اور آدم کو اگر جنت سے کوئی چیز نکلوانے والی تھی تو وہ ہرس تھی. یہ کون نصیحت کر رہا ہے؟ شیطان. کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کو. ٹھیک. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان کی سنی. اس کے بعد یہ ہے کہ حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ 50 یا 60 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی روح کو قبض کرنے کے لیے حضرت اسرائیل آئے. اس طوفان کے تھمنے کے 50 یا 60 سال کے بعد، 2 روایتیں، آفٹر 50 اور 60 ایئرس. ٹھیک ہے. حضرت اسرائیل حضرت نوح کو بتاتے ہیں کہ آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت نوح علیہ السلام دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اٹھ کے چھاؤں میں جانے دو، وہاں بیٹھتا ہوں، وہاں لیٹتا ہوں، تم روح قبض کر لینا. تو دھوپ سے اٹھے اور چھاؤں میں آئے. اور جب آئے تو حضرت اسرائیل نے پوچھا کہ اے نوح، آپ کی عمر تو 950 سال سے بھی زیادہ ہے، بعض روایتوں کے مطابق 2500 سال ہے. 950 سال تو اس وقت تبلیغ کی ہے انہوں نے. تو حضرت اسرائیل نے پوچھا کہ اتنی لمبی زندگی کو کیسے پایا؟ تو انہوں نے کہا یہی پایا کہ جیسے دھوپ سے اٹھ کے سائے میں گیا ہوں، بس اتنا ہی پایا. دھوپ سے اٹھ کے سائے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ساری زندگی ایسے ہی گزر گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح کی روح کو قبض کیا. ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بالآخر انجام ہم سب کا کیا ہے؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ بھی ہو، جتنے سال بھی زندہ گزاریں، اس کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہاں، بہتر یہی ہے کہ جتنے سال زندہ ہیں اس کی رضا کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق، انبیاء کرام کے راستے کے مطابق، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راستے کے مطابق زندگی گزاریں. خدا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انبیاء کرام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.